Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guest, Honorable Vice Chancellor, Deans, Assalamu alaikum. ہم آج کی کانفرنس میں فرسٹ میڈیا کانفرنس آن میڈیا ان پوسٹ ماڈرنزم ٹائم چیلنجز اینڈ پراسپیکٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں. کانفرنس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں چیئرمین شعبہ ابلاغ عامہ ڈاکٹر ثاقب ریاض. محترم جناب وائس چانسلر صاحب، محترم جناب سجاد میر صاحب، محترم خورشید ندیم صاحب، ڈینز آف دی فیکلٹیز، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس اور ملک بھر کی جامعات سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کے زیر اہتمام پہلی نیشنل میڈیا کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کانفرنس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں کراچی سے لے کر گلگت تک پورے ملک کی نمائندگی موجود ہے. میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی مسلسل رہنمائی کی بدولت ہم اس قابل ہوئے کہ ملک بھر کی جامعات سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، ماہرین، محققین اور طلباء و طالبات کی میزبانی کر سکیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کو ملک بھر کی جامعات میں ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے. طلباء و طالبات کی تعداد کے لحاظ سے یہ شعبہ ملک بھر کی جامعات میں سب سے بڑا شعبہ ہے. 80 کی دہائی میں شروع ہونے والے اس شعبہ نے وطن عزیز پاکستان میں صحافت اور ابلاغ عامہ کی تعلیم عام کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا. میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک بھر کے میڈیا کے اداروں میں جہاں کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قومی اداروں اور مسلح افواج کے افسران کی بڑی تعداد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن سے علمی درجات حاصل کر چکی ہے. ہمارے شعبہ سے شائع ہونے والی کتابیں ملک بھر کی جامعات میں پڑھائی جا رہی ہیں. ہمارے شعبہ کو جناب وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی خصوصی سرپرستی حاصل ہے اور آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کا تمام کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے. خواتین و حضرات، آج کی دنیا ابلاغ کی دنیا ہے. ذرائع ابلاغ کی حیرت انگیز ترقی نے کرۂ ارض پر بسنے والے 7 ارب انسانوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. دنیا کے ایک کونے میں رونما ہونے والے واقعہ کی اطلاع چند ہی لمحوں میں دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ چکی ہوتی ہے. ذرائع ابلاغ کی بدولت آج کا انسان ایک باخبر انسان ہے، ایک ویل اویئر انسان ہے. آج کی دنیا میڈیا کی مرہون منت ہے. میڈیا نے لوگوں کو بے خبر سے باخبر بنایا، شعور دیا، آگاہی دی، آزادی دی. معاشی اور معاشرتی حوالے سے انسانی معاشروں کو جو ترقی حاصل ہوئی اس میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے. ذرائع ابلاغ کی اسی اہمیت اور کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام اس 2 روزہ نیشنل میڈیا کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرین شریک ہیں. ہم نے خصوصی طور پر ملک کے بعض معروف صحافیوں کو مدعو کیا ہے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ملک کے ممتاز صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار جناب سجاد میر آج ہماری اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ملک کے ممتاز تجزیہ نگار جناب خورشید ندیم ہماری اس تقریب میں مہمان خصوصی اور کی نوٹ اسپیکر کے طور پر شرکت کر رہے ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب شریک ہیں اور ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان دوسرے یونیورسٹیوں سے تشریف لائے ہیں. ہم سب کے شکر گزار ہیں. ملک بھر کی جامعات کے شعبہ ہائے ابلاغ عامہ سے وابستہ اساتذہ کرام اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرس کی بڑی تعداد اس کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے. ہمارے یہ مہمان کانفرنس کے مختلف سیشنز میں اپنے تحقیقی مقالہ جات پیش کریں گے. توقع ہے ہماری یہ کاوش ملک میں صحافت اور ابلاغ عامہ کی تعلیم اور تحقیق کو آگے بڑھانے میں اہم پیش رفت ثابت ہوگی. میں اپنے رفقائے کار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی شب و روز کی محنت کے سبب اس کانفرنس کا انعقاد ممکن ہوا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر شاہد صدیقی، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو،
کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان سپیکرز کا جو اسلام آباد کے باہر سے تشریف لائے. مجھے اندازہ ہے کہ آج کل کی مصروف زندگی میں یہ آسان کام نہیں ہے کہ اپنے بزی اسکیجول سے وقت نکالنا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہمارے پاس ملک کے نامور صحافی ہمارے درمیان موجود ہوں گے. خاص طور پہ میں اپنے ینگ اسکالرس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی قیمتی موقع ہوگا کہ ہم ان کے خیالات کو بھی سنیں گے، اور بریک ٹائم میں چائے کے دوران، لنچ کے دوران میں آپ کو یہ انکریج کروں گا کہ ضرور ان سے انٹریکٹ کریں، کیونکہ جو ان کا ایک ایکسپیرینشل نالج ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی ایک انریچنگ ایکسپیرینس ہوگا ان سے جب آپ گفتگو کریں گے. میں یہاں کے جو مقامی ہمارے دوست ہیں، میڈیا کے لوگ، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں فیکلٹی آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیا سائنس کے، خاص طور پہ جو ہمارے بچیاں دور دراز کے علاقوں سے بھی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں آئی ہیں، آپ سب کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس ہمارے لیے ایک بہت ہی لرننگ اپرچونٹی ہوگی اور بڑا پروڈکٹیو یہ ہمارا ٹائم گزرے گا. اور میں ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا اسٹڈیز کی پہلی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک ریگولر اینول فیچر ہوگا، اور اگلی کانفرنس انشاءاللہ ہم بڑے اسکیل پہ اور ایک انٹرنیشنل سطح پہ کریں گے انشاءاللہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت سے امتیازات ہیں. اس کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 13 لاکھ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. اس کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ کسی خاص شہر یا کسی خاص صوبے تک یہ محدود نہیں ہے. یہ ایک قومی یکجہتی کا سمبل ہے، استعارہ ہے، جہاں پہ نہ صرف پاکستان کے 4 صوبوں بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلباء و طالبات بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ان 13 لاکھ بچوں اور بچیوں میں 56%، 56% جو ہیں ہماری طالبات ہیں، اور وہ طالبات اربن ایلیٹ نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنے گھروں میں اور کھیتوں میں اور کھلیانوں میں کام بھی کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ مختلف آفسز میں، مختلف اسکولوں میں وہ جاب کر رہی ہیں، بلکہ بہت سے کیسز میں انہوں نے اپنا ایک بزنس سیٹ اپ بھی کیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ امتیاز کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں اس کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے یہ بھی بہت اہم ہے. جب یہ اور اس یونیورسٹی میں 3 سال پہلے آیا ایز وائس چانسلر، اگرچہ یہ یونیورسٹی میرے لیے نئی نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے میں 13 سال یہاں پہ کام کر چکا تھا. تو 3 سال پہلے جب میں آیا تو ہم نے بنیادی اس کا ایک ہدف مقرر کیا، اور وہ ہدف تھا تحقیق. میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اور ایک یونیورسٹی میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اسکول میں علم بانٹا جاتا ہے اور یونیورسٹیوں میں علم تخلیق کیا جاتا ہے اور کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، کریٹ کیا جاتا ہے. اور علم کی تخلیق کا ایک بڑا جو ٹول ہے وہ ہے ریسرچ. لیکن ریسرچ برائے ریسرچ نہیں، بلکہ ایک ایسی ریسرچ جو جڑی ہوئی ہمارے معاشرے کے مسائل کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں بھی ایک بہتری نظر آئے. مجھے بڑی خوشی ہے یہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے کہ جب میں نے جوائن کیا 3 سال پہلے تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ 2 سال سے کوئی ریسرچ جرنل پبلش نہیں ہوا. ہمارے 2-3 ریسرچ جرنلز ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی واحد یونیورسٹی بن چکی ہے جہاں پہ 14 ریسرچ جرنلز ریگولرلی پبلش ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی تعداد دسمبر کے آخر تک 17 ہو جائے گی. اور یہ مختلف ڈسپلنز میں ہیں اور یہ بڑے معیاری جرنلز ہیں. ابھی بلکہ ہمارا سیرت اسٹڈیز کا نیا جرنل شروع ہوا
اور اس کا پہلا شمارہ صرف آیا ہے، اور ہمارا نیشنل لیول پہ کمپٹیشن جو ہوا ربیع الاول کے مہینے میں، بہترین ریسرچ جرنل جو اعزاز ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریسرچ جرنل کے حصے میں آیا، اسے پہلا پرائز ملا اور پریزیڈنٹ نے یہ ایوارڈ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کی ایک ری پوزیشننگ کی بڑی ضرورت تھی کہ اسے ایک ریسرچ یونیورسٹی کے طور پہ سامنے لایا جائے، اور جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ کی ڈسیمینیشن، شیئرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور شیئرنگ میں ریسرچ جرنلز اور ریسرچ کانفرنسز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ریسرچ جرنلز کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ جہاں تک ریسرچ کانفرنسز کا تعلق ہے، پچھلے 3 سالوں میں یہ ہماری 28ویں نیشنل یا انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ 28 نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کرائے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہے اپنے ینگ ریسرچرز کو کہ وہ آئیں اور اپنی ریسرچ شیئر کریں، اور ایکسپیرینس جو ہمارے لوگ ہیں ان کی گفتگو بھی سنیں، اور نتیجے کے طور پہ نئے خیالات جنم لیتے ہیں اور نئی لرننگ عمل میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سے ٹاک سیریز شروع کیے یہاں پہ، جس میں ایک میڈیا ڈائلاگ سیریز بھی ہے، اور اس سلسلے میں ان مختلف سیمینار جو 3 سالوں میں ہوئے ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے۔ تو اس طرح وہ ایک یونیورسٹی جو ایک بڑا جس کا تاثر یہ تھا کہ ایک لیتھارجک یونیورسٹی ہے، اب الحمدللہ پاکستان کی موسٹ وائبرنٹ یونیورسٹی یہ بن چکی ہے، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، جو لوگ وابستہ نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں یہاں پہ، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کے مختلف حصوں سے آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کانفرنس کا تھیم جو ہے پوسٹ ماڈرنزم، اس پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خوشی ندیم صاحب کو، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس اناگرل سیشن کی صدارت جو ہے ملک کے ممتاز دانشور، کالم نگار، اینکر پرسن، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں، ان کا جو علم ہے، ان کی جو ریڈنگ ہے، ہر بار کچھ نئی چیزیں مجھے ملتی ہیں، اور ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ان کا تعلق بھی انگلش لٹریچر کے ساتھ ہے میری طرح، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ کل بھی ہمارے ساتھ رکیں، لیکن ان کو لاہور واپس جانا ہے۔ یہ بھی گفتگو اس پہ کریں گے، لیکن میں 2 باتیں صرف کہنا چاہوں گا پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے، کہ جب ہم پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں تو بہت سے اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن 2 باتیں بڑی مجھے اہم لگتی ہیں۔ ایک یہ کہ، اور اس کا میڈیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایک یہ کہ ریالٹی کا تصور جو ہے وہ کیا ہے۔ کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ریالٹی جو ہے یہ فکسڈ ہے، یہ ون ہے، اینڈ اٹس آؤٹ دیئر۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے کے بعد جو ایک تصور ریالٹی کا آیا وہ بدل گیا، کیونکہ یہ پوسٹ ماڈرنزم یہ بتایا کہ ریالٹی از ناٹ ون، دیر آر ملٹیپل ورژنز آف ریالٹی، اور ریالٹی جو ہے ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، اٹس ناٹ آؤٹ دیئر، بلکہ جو مختلف ہمارے سماجی ادارے ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں فیملی بھی ہے، اسکول بھی ہے، آپ کی جوڈیشری بھی ہے، اور خاص طور پہ میڈیا بھی ہے، یہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں ریالٹیز کو۔ یہ بڑی اہم بات ہے خاص کر میڈیا کے حوالے سے، کہ جو ریالٹی کا پرانا تصور تھا وہ بدل گیا، سوشل کنسٹرکٹ، اور اس میں جو سوشل انسٹیٹیوشن میڈیا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہو گئی۔ دوسری اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے جب ہم پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، وہ زبان کا تصور ہے۔ زبان کو کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ زبان جو ہے صرف اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے محسوسات کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے، nothing more than that۔ لیکن ہمیں پتہ چلا کہ زبان کی جو معنی ہیں وہ بھی فکسڈ نہیں ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم میں ہمیں بتایا کہ یہ ڈیریڈا اور اس طرح کے جو لوگ تھے کہ ڈی کنسٹرکشن کا جو ایک، کہ زبان کے معنی بھی جو ہیں وہ بھی ڈفر ہوتے ہیں، اور زبان جو ہے یہ کوئی معصوم چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے، بٹ
It's a highly political social phenomenon which is directly linked with power and politics. اب پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا کہ پاور کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے یا پاورفل کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو یا گن ہو وہ پاورفل ہے. کیونکہ جو ایک گرامچی کا ہیجمنی کا کانسیپٹ تھا کہ ہاؤ وی کین کنٹرول ادرس، ایک طریقہ یہ ہے کہ تھرو کوئرسیو اپروچ. جب آپ فورس کو یوز کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں گن ہو یا آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہو تو آپ دوسرے سے کہلوا سکتے ہیں یا وہ بیہیو کرا سکتے ہیں جس طرح آپ کرانا چاہتے ہیں. تو اس میں the ability to make others do things the way you would like them to do, the ability to make others behave the way you would like them to behave. لیکن یہاں تک آ کے پاور کی اس سطح کے آپ پہ لاٹھی اور گن کا جو ہے یہاں تک اس کا اثر ہے. لیکن اس سے اوپر جو پاور کی سطح ہیں کہ the ability to make others think the way you would like them to think, the ability to make others feel the way you would like them to feel, the ability to make others see the way you would like them to see. یہاں پہ پاور جو لاٹھی ہے اور گن ہے یہ بے بس ہو جاتی ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک اور اپروچ جسے گرامچی سول سوسائٹی کہتا ہے. آسان لفظوں میں اسے ہم ڈسکرسیو اپروچ کہتے ہیں. تھرو ڈسکورس اس میں یہ ہے کہ آپ نہ صرف اس کے بیہیویئر کو بلکہ اس کے مائنڈ کو کیپچر کرتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو گرامچی یہ جو ڈسکرسیو اپروچ ہے اٹ از مور افیکٹو، مور پاورفل. اور ہی ایک ٹرم یوز کرتا ہے اسپونٹینیس کنسنٹ، کہ کیسے آپ دل و دماغ کو مسخر کرتے ہیں اور مسخر ہونے والا خود کہتا ہے کہ آؤ اور مجھے فتح کر لو. اسپونٹینیس کنسنٹ. اور اس میں آخری ہیجمنی کی فارم یہ ہے کہ جو گروپ مسخر ہو رہا ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہماری زبان، ہمارا آرکیٹیکچر، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، ہماری ساری تہذیب وہ ایک ویسٹ لینڈ ہے. اور یہ جو گروپ ہے جو ہمیں مسخر کر رہا ہے، ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کا آرکیٹیکچر یہ سب کچھ سپیریئر ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ ہمیں وہ مسخر کر لیں. تو یہ آخری سطح ہوتی ہے ہیجمنی کی یا سلیوری کی، جہاں پہ ڈسکورس، لینگویج اور اب میڈیا کو ہم ساتھ لے رہے ہیں. میڈیا ایک امپورٹنٹ ٹول کے طور پہ سامنے آیا ہے اور یہ ایک جو ایک تکون بنتی ہے پاور کی، ڈسکورس کی اور سوشل ریالٹی کی، جو فوکو کا ایک ٹرائنگل ہے کہ کیسے ایک پاورفل پرسن یا گروپ یا کنٹری وہ خاص طرح کے ڈسکورس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، اسے پروپیگیٹ کرتا ہے، اسے لیجیٹیمائز کرتا ہے اور وہ ڈسکورس سے خاص طرح کی سوشل ریالٹی کو جنم دیتا ہے اور وہ سوشل ریالٹی اس پاورفل کنٹری یا گروپ کے ہر عمل کو جسٹیفائی کرتی ہے. تو اس کی کتاب ہے نالج پاور، نالج / پاور، کہ کیسے چولی دامن کا ساتھ ہے پاور کا اور نالج کا. وہ جو کس زمانے ماسک کا تصور تھا کہ پاورفل وہ ہے جس کے پاس یہ سورسز آف پروڈکشن جس کے قبضے میں ہے. لیکن اب تھوڑا سا ہمیں بدلنا ہوگا پاور کا تصور. اب وہ پاورفل ہے جس کے قبضے میں سورسز آف پروڈکشن آف نالج ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ڈسکورس آ جاتا ہے، میڈیا کی طاقت آ جاتی ہے، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت یہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پالیٹکس آف ریپرزنٹیشن. دین یو کین کنسٹرکٹ آئیڈینٹیٹیز. اور کسی بھی گروپ کو آپ اسٹگمیٹائز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کسی کے گروپ کو آپ بڑی گرینڈ آئیڈینٹی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو یہ میڈیا کی وہ پاور ہے جو ایک آج کل کے دور میں، کس زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ مکتب یا اسکول یا مدرسہ یہ سب سے اہم سوشل انسٹیٹیوشن ہے جس کی قوم کی فکر کو بدلتا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ میڈیا ہیز ایمرجڈ ایز دا موسٹ پاورفل، موسٹ پورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوٹ
انسٹیٹیوشن جو کنسٹرکٹ کرتا ہے ریالٹیز کو اور کنسٹرکٹ کرتا ہے آئیڈینٹیٹیز کو. تو میرا خیال ہے کہ بڑی ایک دلچسپ بحث ہے اور اس پہ تو جتنا آپ بول سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ 2 پوائنٹس جو مجھے نظر آ رہے تھے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنیں گے ہمارے اسپیکرز کو بھی. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، میس کام کا ڈپارٹمنٹ، ہمارے 2 ریسرچ جرنلز ہیں. ایک میری بڑی خواہش ہے کہ یہاں کے جو گریجویٹس ہیں، پاکستان کے جو میجر میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں وہ کام کر رہے ہیں. ایک میری بڑی خواہش ہے جس کا اظہار میں نے ثاقب صاحب سے کیا کہ جلدی ایک ایلمنائی کی ایک گیدرنگ کی جائے، ایک ڈنر کیا جائے جس کو ہم کہیں گے ہوم کمنگ. تو وہ لوگ جن کا یہاں سے تعلق رہا ہے ان کو بلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا تعلق نہیں بھی رہا لیکن دے آر فرینڈس آف دس یونیورسٹی، جس طرح سجاد میر صاحب ہیں، جس طرح ڈاکٹر منصوری صاحب ہیں، شفیق جالندری صاحب ہیں، خورشید ندیم صاحب ہیں، ان کو بھی بلایا جائے تاکہ ہم بیٹھیں ایک انفارمل سیٹنگ میں اور یہ جو ڈائلاگ ہے یہ آگے چلتا رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب وائس چانسلر صاحب. ہمارے اگلے مقرر آج کے کی نوٹ اسپیکر جناب خورشید ندیم صاحب ہیں. تشریف لا رہے ہیں خورشید ندیم صاحب. ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے زرخیز ذہن نے آج کی اس کانفرنس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا، میں نے جب اس پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے اس میں چھپی ہوئی بہت ساری خطرناک چیزیں دکھائی دیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانفرنس ایک بروقت تنبیہ کے طور پر منعقد ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ نئی نسل جو میڈیا سے وابستہ ہونے جا رہی ہے، وہ اگر اس کے خطرناک پہلو کو پوری طرح سے سمجھ پائے اور اپنی صف بندی کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اس اعتبار سے مینج کر سکے تو یہ ایک بڑی قومی خدمت ہوگی. اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور پوسٹ ماڈرنزم کے چیلنج کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھتے ہوئے اپنے لیے کوئی حکمت عملی وضع نہ کی گئی تو مجھے خدشہ ہے کہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، جو پہلے ہی بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس کا باقی رہنا مزید مشکل ہو جائے گا. سجاد میر صاحب کی موجودگی میرے لیے اس پہلو سے تقویت کا باعث ہوتی ہے کہ اگر خیالات میں، معلومات میں کہیں کوئی کجی، کوئی کمی رہ جائے، کوئی سکم رہ جائے تو اس کی اصلاح کا امکان ہوتا ہے. اس لیے بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی بے تکلفی کے ساتھ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات بغیر کسی پڑتال کے، بغیر کسی نظر ثانی کے آپ تک پہنچے یا ہماری نئی نسل تک پہنچے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے اپنی تمہیدی گفتگو میں وہ بنیادی بات کہہ دی ہے کہ جو پوسٹ ماڈرنزم کے اندر چھپی ہوئی ہے. میں اسی بات کو بانداز دیگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہوئے، تھوڑے سے اس کے پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے کہ پوسٹ ماڈرنزم کا چیلنج اصل میں ہے کیا اور یہ میڈیا سے اور ہمارے معاشرے سے کیسے متعلق ہوتا ہے. پوسٹ ماڈرنزم مغرب سے آئی ہوئی کی اصطلاح ہے اور اس کو مغرب کی تاریخ کے تناظر ہی میں صحیح طور پر جانا جا سکتا. مغرب کی تاریخ کو عام طور پر 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: پری ماڈرن، ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن.
اسی کانٹیکس میں یہ اصطلاح اپنے تمام مفاہیم کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تاریخ کو جب ہم ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ وقت کی قید لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کا دور ایک دور ہے، یہاں سے وہاں تک کا ایک دور ہے، فلاں تاریخ فلاں دن سے شروع ہونے والا ایک تیسرا دور ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھا نہیں جا سکتا اگر ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کو سامنے نہ رکھا جائے، جو مغرب کی تاریخ کا ایک بہت اہم دور ہے اور کم و بیش 4 صدیوں پر محیط ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدی سے شروع ہوا اور 20ویں صدی تک جاری رہا، جس کو آپ ماڈرنٹی کا دور کہتے ہیں، ماڈرنزم کا دور کہتے ہیں۔ اسی کے تسلسل میں پوسٹ ماڈرنزم نے بھی جنم لیا اور اس کو آپ ماڈرنٹی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ماڈرنٹی کے دور میں جو چیز جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں بہت اہم عنصر کے طور پہ سامنے آئی، وہ یہ کہ ہم نے حقیقت اور ریالٹی کو متعین کرنا کی کوشش کی اور ایک پیمانہ مروج ہو گیا جس کو ہم نے کہا کہ جو چیز اس سے مطابقت رکھے گی وہ حقیقت ہے، وہ ریالٹی ہے۔ یہ سائنٹیفک ریولوشن کا دور ہے اور اس میں حسی علم جو ہے اس کو پیمانہ مانا گیا ریالٹی کا۔ کوئی چیز کتنی ریئل ہے، کوئی چیز کتنی حقیقت رکھتی ہے، اس کا تعین اس بات سے ہوگا کہ ہمارا حسی علم اس کی حقیقت کو کس حد تک قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارا حسی علم اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کا وجود مشتبہ ہو جاتا ہے، اس کی قبولیت ممکن نہیں رہتی۔ اس لیے ہم نے ایک پیمانہ مرتب کیا اور ہم نے کہا کہ یہ ہے وہ بنیادی ترازو جو کسی چیز کی حقیقت کا تعین کرتا ہے، ریالٹی کو وجود بخشتا ہے، یا ہمارے پرسیپشنز میں، ہمارے خیالات میں کوئی چیز جگہ بناتی ہے ریالٹی کے طور پر، تو ہمارا حسی علم ہے جو اس کے وجود کے ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے۔ پوسٹ ماڈرنزم نے اس کو رد کر دیا۔ پوسٹ ماڈرنزم کسی پیمانے کو نہیں مانتی، اور جیسا کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے بتایا، وہ یہ کہتی ہے کہ ریالٹی جو ہے یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے، ایک مقامی چیز ہے جو خاص کلچرل کانٹیکسٹ میں وجود پذیر ہوتی ہے اور اس کی افادیت اسی کلچرل کانٹیکسٹ میں ہی متعین ہوتی ہے۔ جب وہ کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے تو چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی۔ کلچرل کنسٹرکٹ، آپ یوں سمجھیے کہ پوسٹ ماڈرنزم کا ایک بنیادی نقطہ ہے جو اس کے پورے فلسفیانہ تصور کو بیان کرتا ہے۔ یہ نیچرل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نیچرل کا متضاد یا اس کے برخلاف کوئی تصور ہے تو وہ کلچرل ہے۔ نیچرل آفاقی ہوتا ہے، نیچرل مقامی نہیں ہوتا، وہ زمان و مکان سے آزاد ایک تصور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل تصور ہے، آفاقی ہے، فطری ہے۔ اس کے برخلاف کلچرل کنسٹرکٹ جو ہے وہ مقامی ہے، اور یہ مقامی زمان و مکان دونوں پہلوؤں سے میں کہہ رہا ہوں، ایک عہد میں مقید ہے، ایک حالات میں مقید ہے، ایک جگہ اور مقام میں مقید ہے۔ چونکہ نیچرل کے مقابلے میں ہم جو ایک نئی ریالٹی کی ڈیفینیشن وجود میں آئی، اس کی اساس ثقافتی ہے، مقامی ہے، سبجیکٹو ہے۔ جب اس بات کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی ریالٹیز وجود میں آتی ہیں، نئے حقائق دریافت ہوتے ہیں، حقیقت مطلق کا کوئی تصور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے جتنی کوئی ایک نظام فکر وجود میں آتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی ضروریات اور آپ کے ثقافتی کنسٹرکٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اسی سے وہ یوٹیلیٹیرینزم کا تصور، افادیت پسندی کا تصور ابھرا، جس کے تحت کسی چیز کی کلچرل ویلیو اگر ڈٹرمن ہو جائے تو اس کے بعد اس کی افادیت بھی متعین ہو جاتی. لیکن اگر اس کی کوئی کلچرل ویلیو متعین نہیں ہو پاتی، کلچرل افادیت متعین نہیں ہو پاتی، یا میرے انفرادی یا اجتماعی وجود کے اندر اس کی کوئی افادیت میں متعین نہیں کر پاتا، تو وہ میرے لیے کوئی ریالٹی نہیں ہے. یہ جو انداز فکر ہے، اس نے صدیوں پر مشتمل انسان کے اس نظام فکر کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے، جو کسی حقیقت مطلق پر یقین رکھتا ہے، کسی ابدی حقیقتوں پر یقین رکھتا ہے، اور ریالٹی کو فطرت کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کا عادی. یہ معاملہ جب آگے بڑھتا ہے اور اس کو جب اسی تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو ماڈرنٹی کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس نے ایک طرح سے ماڈرنٹی کی کوکھ سے جنم لیا. اس کے جو مسائل، حسی علم کو معیار ماننے کے جو مسائل وجود میں آئے، اس نے لوگوں کو بعض اس لیے کہ حسی علم، یہ چونکہ اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے، کہ وہ بھی کسی حقیقت مطلق تک پہنچانے کے لیے وسیلہ نہیں بن سکا، اس لیے انسان غیر مطمئن ہوا اس سائنٹیفک علم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی اس ایپسٹمالوجی سے اور اس ایکیڈیمک ڈسکورس سے. اس لیے اس نے آگے کا ایک مرحلہ طے کرتے ہوئے بنیادی طور پر اس حقیقت کو ہی چیلنج کر دیا کہ دنیا میں کوئی حقیقت نام کی کوئی چیز پائی جاتی. تو پوسٹ ماڈرنزم ماڈرنزم سے جڑا ہوا ہے، اس سے آگے کی چیز ہے. اس نے انسان کی سوچ کے اندر جو چیزیں پیدا کیں اور جو تبدیلیاں آئیں، اس میں جب ساری ریالٹیز کا کنسٹرکٹ کلچرل ہے، سوشل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز ایک نئی ریالٹی تشکیل دے سکتے ہیں، روز ایک نئی ریالٹی کو وجود بخش سکتے ہیں اگر ہم اس کی کوئی افادیت کو نمایاں کر دیں. چنانچہ ماڈرنزم کے دور میں انڈسٹریلائزیشن یا صنعت کو وجود پذیر ہوئی، اور صنعت کا دور آیا، صنعتیں بننا شروع ہوئیں، اور اس نے بہت سارے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کر دیں کہ جس نے اس کی زندگی کو پرآسائش بنا دیا، اس کی زندگی کے لیے بہت سارے نئے نئے ایونیوز کھول دی. اب اس میں کیا ہوتا تھا پرانے دور میں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ اصل میں اس کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی تھیں کہ وہ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے انوویٹو ہو، کوئی ایجاد کے عمل کو آگے لے کے بڑھے. انڈسٹریلائزیشن کے بعد یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئیں جن کی ضرورت کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی، یعنی ترتیب الٹ گئی. پہلے آپ کی ضروریات تھیں جس کے نتیجے میں آپ کو چیزیں حاصل کرتے تھے، سردی گرمی سے آپ کو بچنا ہے، آپ مکان بناتے تھے. اب اس کے اندر ایک نئی چیز ایلیمنٹ داخل ہو گیا جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ انڈسٹریلائزیشن کے عمل نے بہت ساری ایسی چیزوں کو وجود بخش دیا جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب اس افادیت کے پہلو سے اس کی افادیت کو آپ کو بتانا پڑے گا. یوں انڈسٹریلائزیشن کا عمل کنزیومرزم کے دور میں داخل ہو گیا، اور جب کنزیومرزم کے دور میں داخل ہوا تو یہاں پھر میڈیا کی ضرورت پیش آئی کہ میڈیا انسان کی ضروریات کو ڈیفائن کرنا شروع کیا. آپ نے ایک چیز بنا دی، آپ نے کوئی چیز ایجاد کر دی، اب آپ نے اس کی یوٹیلیٹی کو بھی تو ثابت کرنا ہے. تو یہاں میڈیا نے آ کے انڈسٹریلائزیشن کا دامن تھاما، اور اس نے سوسائٹی کے اندر ایک مصنوعی ضرورت پیش کرنے کی، اس چیز کی افادیت کو واضح کرنا شروع کی. یوں میڈیا جو ہے وہ ریالٹی کو کریٹ کرنے کے ایک عمل کا حصہ بن گئے. اس کو بعض پوسٹ ماڈرنسٹ نے ہائپر ریالٹی کا نام دیا. ہائپر ریالٹی جو ہے یہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اپنے تاثر کے اعتبار سے حقیقت سے زیادہ توانا ہوتی. اور اسی کے کانٹیکس میں یہ کہا جانے لگا کہ ایک ایتھینٹک فیک کا تصور پیدا ہوا. ایک فیک چیز ہے لیکن اس کو میڈیا کے زور سے آپ نے ایتھینٹک بنا دی. یوں پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں آ کے میڈیا جو ہے اس نے ہائپر ریالٹی کریٹ کرنے کے عمل میں وہ ایک عنصر کے طور پر شریک ہو گیا،
اور یوں گویا پوسٹ ماڈرنزم کے اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے میں اس نے کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اب یہ میڈیم نہیں رہا، اس لیے کہ یہ جب ہائپر ریالٹی کریٹ کرتا ہے تو پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ سوسائٹی میں ہوتا ہے یہ اس کو دکھا دیتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، انفارمیشن دیتا ہے۔ لیکن یہ جو کنسٹرکشن، سوشل کنسٹرکشن کا تصور ہے پوسٹ ماڈرنزم میں، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میڈیا جو ہے یہ اصل میں چیز جب لیتا ہے تو اس کو ایک نیا کنسٹرکٹ دیتا ہے، اور نیا کنسٹرکٹ دینے کے بعد ایک ہائپر ریالٹی کریٹ کرتا ہے جس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یوں میڈیا محض ایک میڈیم نہیں رہتا، بلکہ ایک ریالٹی کی تشکیل کے عمل میں ایک عنصر کے طور پر شریک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا رول جو ہے وہ غیر جانبدار کا رول نہیں ہے، اس کا رول بنیادی طور پر ایک جانبدارانہ رول ہے، اور اس کے اندر اس کے اپنے مفادات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر میڈیا جو ہے محض انفارمیشن دینے کا ایک طریقہ نہیں رہ گیا، وہ اصل میں ایک تجارتی عمل بن گیا ہے، سر تا پا ایک تجارتی عمل، جس کے نتیجے میں وہ اصل میں اپنے لیے افادیت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ علم جو ہے اس پوسٹ ماڈرنزم میں آ کے ری ڈیفائن ہونا شروع ہوا، اور اب علم جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انفارمیشنل کمیوڈیٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوسائٹی پہلے علماء اور جہلاء میں تقسیم کی جاتی تھی کہ علم دانش سے متعلق ایک چیز ہے۔ اب پوسٹ ماڈرنزم میں علماء اور جہلاء میں تقسیم نہیں ہو گئی، وہ جس کے پاس انفارمیشنل کمیوڈیٹی ہے وہ ایک طبقہ ہے، اور وہ جس کے پاس وہ کمیوڈیٹی نہیں ہے وہ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ اسی سے انٹلیکچوئل رائٹس اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں، ورنہ دانش کے پہلے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے۔ دانش کا پہلے کوئی وہ ایک ہوا کی طرح کی ایک چیز ہے، وہ خوشبو کی طرح کی ایک چیز ہے۔ جس طرح خوشبو پہ کوئی رائٹس نہیں ہوتے، آپ کے پاس اگر حصے لطیف ہے تو آپ کا خوشبو پہ حق ہے، لیکن اب حصے لطیف رکھنے کے باوجود خوشبو پہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ کموڈیٹی ہے۔ دانش جو ہے، علم جو ہے، وہ اگر آپ خرید سکنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا، خرید نہ سکنے کی استطاعت اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نئی چیز خرید سکتے تو پھر علم سے آپ کی کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یوں یہ سارے کا سارا ڈسکورس جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے، اور اس نے آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ پیدا کر دیا کہ اگر آپ کے پاس وہ کموڈیٹی خریدنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی تو پھر آپ ایک علم کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ یہ ہے وہ چیلنج، یہ ہے وہ خطرناک بات جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے ساتھ درپیش ہے۔ لیکن وہ جو بنیادی بات میں نے کہی تھی، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پر ویسٹ کے تاریخی تسلسل میں وجود میں آیا۔ اگر آپ ماڈرنزم کو نہیں جانتے، یا اگر آپ ماڈرنیٹی کے دور سے نہیں گزرے ہوئے تو آپ پوسٹ ماڈرنزم تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے۔ ہمارے معاشروں کا معاملہ یہ ہے، یعنی پاکستان کے معاشرے کا خاص طور پہ، کہ ہم پر پوسٹ ماڈرنزم تھوپ دیا گیا ہے، یہ ہمارے تاریخی ارتقاء کا حاصل نہیں ہے۔ ہم زمانے سے بچھڑے ہوئے تھے، یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں، اور بطور خاص میں اگر پاکستان کی بات کروں تو ہمارے درمیان ماڈرنزم کا دور آیا ہی نہیں اصل میں۔ لیکن ایک گلوبل، جس کو آپ ڈیجیٹل ایج کہتے ہیں آج کے دور میں، ای ایج، ڈیجیٹل ایج، اس دور میں ایک چونکہ گلوبل ولیج تشکیل پا گیا ہے، اس لیے آپ کو بزور زبردستی بالجبر پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں داخل کر دیا گیا ہے، حالانکہ آپ ماڈرنزم کے تجربے سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ 6 اور 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں اور آپ کو میٹرک کا امتحان دلائے بغیر ایف اے کے امتحان میں بٹھا دیا جائے، تو اب وہ طالب علم جو 8ویں جماعت سے اٹھا کے ایف اے کے امتحان میں بٹھا دیا جائے گا، وہ جس کنفیوژن کا شکار ہوگا، اسی کنفیوژن کا شکار ہے ہمارا معاشرہ۔ اور چونکہ ہمارا میڈیا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس ذہنی سفر میں شریک نہیں رہا جس میں ماڈرنزم بھی ایک مرحلہ تھا، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سوائے کنفیوژن پھیلانے کے کوئی اور خدمت سر انجام دے نہیں سکتا۔
اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے اصل میں، اس لیے کہ اس نے نہ تجربہ کیا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ کچھ جانا ہے۔ چنانچہ اب آپ کو پورے معاشرے کے اندر جو انتشار فکر اور پراگندگی دکھائی دیتی ہے اور میڈیا اس کو پھیلانے میں بنیادی رول ادا کر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پوسٹ ماڈرنزم کے دور کے لیے نہ تیار ہے، نہ اس کے پاس وہ وسائل ہیں، نہ اس کے پاس وہ ذہنی سطح۔ یہ ہے وہ خطرناک بات جس میں آپ وہ لوگ جو میڈیا جان رہے ہیں، میڈیا پڑھ رہے ہیں، وہ اب اس دور میں داخل ہونے والے ہیں اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ کو گویا اس سارے نظام فکر کا حصہ بننا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت خطرناک باب ہے جو کھل رہا ہے، اس لیے کہ ہم اگر اپنی ثقافتی ورثے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہم لوگ پوسٹ ماڈرنسٹ نہیں ہیں، ہم کچھ آفاقی حقائق پر بلیو کرتے ہیں، ہم کچھ میٹا فزیکل اورینٹیشن رکھتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم نے تو میٹا فزیکل اورینٹیشن کو ہی ختم کر دیا، تو میٹا فزیکل کہاں سے رہا؟ تو وہ لوگ جو اپنی تہذیبی ساخت اور اپنے ایک نیریٹو کے اعتبار سے اپنے آپ کو الگ شناخت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم نے بظاہر اس کی امکانات کو بہت ختم کر کے رکھ دی۔ اس لیے اگر آپ اپنی تہذیبی ساخت کے بارے میں حساس ہیں، کسی میٹا فزیکل نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں، کسی حقیقت مطلقہ کو وجود بخشتے ہیں، تو آپ اس سارے دور کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے اگر اس ریالٹی کو محسوس نہیں کریں گے۔ میڈیا نے اصل میں ایک حجاب کھڑا کر دیا ہے ریالٹی اور آپ کے درمیان، ہائپر ریالٹی کا تصور میں نے جو بتایا آپ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے جس کو شبیہ کے نام سے وہ جانتے ہیں۔ یہ نقل در نقل کا عمل ہے، ریالٹی ایک سٹیپ مزید دور ہو گئی ہے۔ جو افلاطون کے ہاں ہے ایک عیان کا جو تصور ہے، اور اس کے بعد سے یہ جو تصوف میں بھی ہمارے ہاں ایک روایت ہے جس کو وحدت الوجود کی روایت کہتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ حقیقت مطلق جو ہے وہ پردے میں تھی۔ صرف تفہیم کے لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس نے یہ چاہا کہ وہ جانی جائے، وہ پہچانی جائے، تو اس نے تنزل اختیار کیا اور مختلف تنزلات کی صورت میں اس نظام کائنات کی شکل میں ظہور کیا۔ یعنی ایک حقیقت مطلق ہے جو آپ نہیں جانتے، وہ حجاب میں ہے، اس نے چاہا کہ آپ اس کو جانیں تو اس نے ظہور کیا ایک کائنات کے نظام کے اندر۔ تو کائنات کا نظام اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہ خود ایک حجاب ہے ایک حقیقت مطلق کا۔ اب آرٹ اور کلچر کیا ہے؟ وہ اسی امیٹیشن کو مزید امیٹیشن کے مرحلے سے گزارتی، یعنی حقیقت مطلق ایک حجاب ایک تنزل میں آئی، اس کے بعد اگلے تنزل میں آئی جب وہ آرٹ میں ڈھلی، تصویر بن گئی، کوئی شاعری بن گئی، تو یوں دو پردے حائل ہو گئے حقیقتی اور اس کے درمیان۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے میڈیا نے جو ہے وہ ریئل ریالٹی سے شبیہ، اور شبیہ کے بعد وہ جو آپ کے تک پہنچی چیز وہ اس نے شکل اختیار کی، یوں ریالٹی اور آپ کے درمیان ایک حجاب پیدا ہو گیا۔ پوسٹ ماڈرنسٹ تو اس کے ساتھ شاید زندہ رہ سکے، لیکن وہ لوگ جو کسی حقیقت مطلق اور کسی میٹا فزیکل نیریٹو کے ساتھ ایک تصور حیات رکھتے ہیں، ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو اپنے اخلاقی اور اپنے تہذیبی وجود کی بقا کا عمل درپیش ہے، ان کے لیے محض ایک تبدیلی کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے جب تک اس سارے عمل کو ہم نہیں جانیں گے، میڈیا کے رول کا پوسٹ ماڈرن ٹائمز میں ٹھیک طرح سے تعین نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کا اور یہاں کے لوگوں کا کہ انہوں نے بروقت متنبع کیا ہمیں کہ وہ کس طرح کا چیلنج ہے جو میڈیا کو درپیش ہونے جا رہا ہے، اس سوسائٹی کو بائی اینڈ لارج درپیش ہونے جا رہا ہے، اور اگر آج ہی سے ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ وہ جو سوشل فیبرک اس وقت برباد ہو رہا ہے وہ شاید مزید بربادی کے عمل سے گزرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج شروع ہونے والی یہ کانفرنس اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں ہماری اور ہم سب کی مدد کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب خورشید ندیم صاحب۔ ہمارے اگلے مقرر ملک کے معروف تجزیہ نگار، صحافی، کالم نگار اور دانشور ہیں، اور آج کی کانفرنس کے صاحب صدر بھی ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں
سجاد میر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ابھی خورشید ندیم کی میں گفتگو سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات اتنا زور تو مجھے احمد جاوید کی تقریر سننے میں بھی لگانا پڑتا جتنا ان کی گفتگو سننے میں لگانا پڑا. لیکن ہمارے شاہد صدیقی صاحب نے اور خورشید ندیم نے پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کر دی ہیں کہ جس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں. وہ ساری چیزیں جو اس حوالے سے مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں اور ہمارے دوست بھی ممتاز صاحب بھی خاص طور پر اسپیشلسٹ تھے اور پڑھایا کرتے تھے، ان سے گزرتے ہوئے وہ بہت سے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ آج کی اس بحث میں سامنے آ گئے ہیں. دیکھیے میں اس بات کو اب چونکہ مجھے بات تو کرنی ہے نا جی، تو میں دوسری طرف سے پکڑتا ہوں. پرانی بات ہو گئی اب تو کہ مغرب نے اعلان کر دیا کہ خدا مر چکا ہے، ہمارے اللہ میاں فوت ہو گئے، گاڈ از ڈیڈ نیٹشے نے کہا. وجاہد منصور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فریج اندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان ہو گیا کہ گاڈ از ڈیڈ. اگلا سٹیپ یہ آیا کہ انسانوں کی مطالعہ کا بہترین چیز جو ہے وہ خود انسان ہے. اب خدا نہیں ہے، کوئی آپ کو پیغام آسمانوں سے نہیں آنا. آپ کی رہنمائی جس نتیجے پہ وہ آخر میں پہنچے میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں، آپ کی رہنمائی کہیں الہامی چیزوں سے نہیں ہونی، بلکہ آپ کا سب سے بڑا مطالعہ انسان ہے اور یہ مطالعہ انسان کو خود کرنا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ مذہب کی موت تھی اور فلسفے کی پیدائش تھی. وقت چلتا گیا لیکن اچانک ہمارے اس معاشرے کو جو مغرب کا معاشرہ آج کل ہم کہہ دیتے ہیں، انڈسٹریل معاشرہ کہتے ہیں، اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا. آسان لفظوں میں کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ فلسفہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. مثال کے طور پر ایک مارکس شخص جو آیا ہے اس نے دنیا کو ویسے ہی تلپٹ کر دیا جیسا کوئی مذہب کر سکتا تھا. تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہو گئی. تو پھر آخر کس نتیجے پہ پہنچے ہم؟ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی گرینڈ ڈیریویٹو نہیں ہوتا، کوئی افاقی حیثیت اکائی نہیں ہوتی جس پر آپ یقین کریں اور جس پر ایمان رکھیں. اور میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرو، یہی معاشرے کو تبدیل کر دیں گے. یہ وہ چیز ہے جو آج کل سول سوسائٹی یا این جی او کہلاتی ہے. یہ اسی پوسٹ ماڈرن این جی او کا کانسیپٹ ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا کہ اب مذہب تو مذہب، اب کوئی فلسفہ بھی نہیں چلے گا، اب کوئی کنسسٹنٹ کوہیرنٹ نظام فکر نہیں چلے گا، اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا کہ جاگیرداری نہیں چلے گی اس ملک میں، کوئی نعرہ نہیں لگے گا کہ سرمایہ داری کا کوئی وجود نہیں ہے. نعرہ یہ لگے گا سی ایس آر، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. بھئی آپ کما رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں نا، تو اس میں سے کچھ غریب غربا کو بھی دے دیجئے گا. مغرب کے کارپوریٹ سیکٹر نے اعلان کیا کہ حکومتوں کو تو ہم سنبھال لیں گے، اپنی فوج سے، اپنی طاقت سے، اپنے اسلحے سے، جس سے بھی چاہیں سنبھال لیں گے. تم لوگ ذرا یہ جو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ ان ملکوں کو کچھ پیسے کے زور پر سول سوسائٹی کے نام پر اس کے پردے میں اس طرح سنبھالیں جس طرح مارکسزم کا مقابلہ ٹریڈ یونین کے نام پر یورپ میں کیا گیا تھا. اس طرح سنبھالیں. یہ سارا کام شروع ہو گیا. ایک لاؤ لشکر پیدا ہو گیا، سارے کانسیپٹ چینج ہو گئے. اب دیکھیے بڑے بڑے انقلابی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ کو پیارے ہو گئے. وہ امریکہ کو پیارے نہیں ہوئے، پہلے وہ مذہب کے خلاف ہوئے، پھر وہ فلسفے کے خلاف ہوئے، پھر وہ کسی بھی ایک کوہیرنٹ منظم نظام کے خلاف ہو گئے.
آپ کی حقیقت آپ کی، میری حقیقت میری، یہ آخر میں یہی ہونا تھا نا جی. ریالٹی جو ہے وہ کب نہیں بدل سکتی ہے. اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ کوئی آفاقی طاقتیں ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں. پوسٹ ماڈرنزم جب فرانس میں اس کا زور پڑا تو ہماری زندگیوں کا ابھی ابتدائی سال تھے جب ہم اس کو زیادہ پھلتے پھولتے دیکھ رہے تھے، تو کیا رزلٹ نکلا؟ روسی انقلاب، فرانسیسی انقلاب، فرینچ ریولوشن، جن پر ان کو ناز تھا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. کلاس سٹرگل، نو کلاس سٹرگل، ریشل سٹرگل بھی ہوتی ہے نسل کی بنیاد پر. نئے کنسیپٹ، نئی ریالٹیز پیدا ہوئی نا جی. اتنی نئی ریالٹیز پیدا ہو گئیں کہ جس کو ہم ریالٹی سمجھتے تھے وہ ریالٹی نہیں رہی. ہم تو اس کو رو رہے تھے کہ مذہب کے نام پر ان لوگوں نے مذہب کو تو ختم کر دیا ہے. حالت یہ آ گئی کہ جو غیر مذہب کے طور پر فلسفے یا نظام قائم ہوئے تھے وہ بھی درم برہم ہو گئے. آپ نے کسی انقلابی کو اب کوئی نعرہ لگاتے سنا ہے انقلاب کا؟ اس طرح کا انقلاب کا یہ شہباز شریف یا کوئی عمران خان لگائے، وہ نعرے نہیں. صحیح معنوں میں جو انقلاب کی بات کی، کوئی نام سنا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں چائلڈ لیبر پہ کام کر لو، وہ کہتے ہیں کاروکاری پہ کام کر لو. غلط نہیں ہے، وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اٹکاتے ہیں. ایک معاشرے کا بالکل سٹرکچر بدل گیا. آپ موضوعات چن لیں اپنے میڈیا کے، آپ کو یہی نظر آئیں گے. ایک بہت اچھے پروڈیوسر رائٹر نے یہ کہا کہ میں آج کل فلاں چائلڈ لیبر پہ ڈرامہ لکھ رہی ہوں. میرے لیے پہلا موقع تھا کہ کوئی موضوع طے کر کے ڈرامہ لکھے. میں چھوٹا موٹا لکھنے والا ہوں تو مجھے پوچھ لیا کیوں بھائی اس موضوع پہ کیا؟ حقیقت تو یہی ہوگی کسی این جی او نے سپانسر کیا ہوگا اور انٹرنیشنل ایجنڈا ہوگا. لیکن اب میری کریٹیوٹی بھی جو ہے وہ میرے اندر سے نہیں پھوٹتی، باہر کے ایک ایسے نظام سے پھوٹتی جو مصنوعی ہے. جو لفظ آپ نے استعمال کیا بالکل درست کیے. میرا میڈیا مصنوعی ہے. ایک کتاب تھی پوسٹ انڈسٹریل ویسٹ، یہ پوسٹ انڈسٹریل ویسٹ ہے. صنعتی عہد کے بعد کی جو گندگی بچتی ہے نا، جس کو ہم سنبھالنا، اب اس کو سنبھال رہے ہیں ہم. ایک شخص تھا جس کو وہ کینیڈا والے جو ہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے دی اونلی فلاسفر دیٹ کینیڈا ہیز پروڈیوسڈ. ایگنیس کیا نام ہے اس کا، کچھ اور لوگ دو چار تھے. وہ یہاں تک پہنچے کہ پہلے چینج میڈیا میں آتی ہے، پھر انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن میں آتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی مشین آ گئی تو یہ چینج آ گئی، میڈیا میں یہ آ گیا تو یہ آ گیا، پرنٹنگ مشین آ گئی تو یہ آ گئی. نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اس میں آتی ہے. اگر آپ کا میڈیا دور تک پھیلے گا تو وہ ریلیجس نہیں ہوگا، وہ پرماننٹ نہیں ہوگا. قریب تک رہے گا وہ پرفین نہیں ہوگا، وہ سیکرڈ ہوگا. اس کی اپروچ جو ہے وہ اس طرح امپیریلسٹ نہیں ہوگی جس طرح دور تک پھیلنے والے کی ہے. اور اس کے نتیجے کے طور پر جو انڈسٹری ڈیولپ ہوگی وہ بھی ان چیزوں کو رکھتی ہوگی. آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا میڈیا تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، دور تک بار کرتا ہے، پرماننٹ نہیں ہے. اس لیے ریپیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ریپیٹیشن، بات بات، کیونکہ انہیں خود شک ہے کہ ان کا پیغام پرماننٹ نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا کا پیغام اس طرح پرماننٹ نہیں ہے جس طرح پرنٹ میڈیا کا تھا، اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح نہیں ہے جس طرح بابر کے کھنڈرات سے نکلنے والی ان تختیوں کا تھا، جو مقدس بھی تھیں، پرماننٹ بھی تھیں، اور معاشرے پر ان کے ساتھ بہت زیادہ تھے، لیکن وہ دور تک نہیں جاتے تھے. ایک سٹڈی تھی پوری انہوں نے سٹڈی کر رکھی تھی، اور دلائل کے ساتھ ان لوگوں نے آج کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارا میڈیا دور تک بھی جاتا ہے، ریالٹی کسی چیز کو ریئل نہیں سمجھتا. وہ ریٹنگ والی بات نیچے جا کے پہ آ جاتی نا، کسی چیز کو ریئل نہیں سمجھتا، کسی چیز کو مقدس نہیں سمجھتا. ہر پرفین چیز پھیل سکتی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو بائی پروڈکٹ، انڈسٹریل بائی پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی حیثیت بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. خورشید ندیم نے ٹھیک کہا کہ ہم ماڈرن ایج میں داخل ہوئے بغیر پوسٹ ماڈرن ایج میں آ گئے.
لیکن روس اور چین کی جب لڑائی تھی تو روس والے کہتے تھے چین میں انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے نہیں آ سکتا کہ جب انڈسٹریلائزیشن نہ ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں پرولتاریہ کلاس پیدا نہ ہوئی ہو، انقلاب پاسبل نہیں ہوتا۔ ماؤ نے کہا نہیں، میں پیزنٹری سے، دیہاتوں کے مزارین سے، دیہی لوگوں سے، میں اس سے انقلاب لے کے آ جاؤں گا۔ تو چینج کے بہت سے ایسے طریقے ہوتے ہیں جو ہماری فلسفیکل جو ہم بناتے ہیں، اپنی ایک نظام بناتے ہیں، کبھی اس میں فٹ ان نہیں ہوتی۔ اس وقت جو جس عہد میں جس کا میڈیا فیس کر رہا ہے وہ وہی عہد ہے جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، کوئی چیز ریئل نہیں ہے، کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے، کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ اس کو لینئر لائن میں ترقی پہ جانا ہے ہمیں انسانیت پہ۔ یہ بھی کانسیپٹ موسٹ ماڈرنزم کا ہے کہ وہ ترقی یہ کہ ہم ایک لائن کے ذریعے آگے ترقی کرتے جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ لازمی نہیں کہ ہم اس طرح ترقی کریں۔ یہ 4 6 7 باتیں میں ذاتی طور پر ادب کا طالب علم ہونے سے پہلے دن سے ہی، جب ابھی اتنی عقل بھی نہیں ہوگی، اس کانسیپٹ کو ادب میں لاگو کرنے کا بالکل قائل نہیں رہا۔ گوپی چند نارنگ آئے، بڑی نئی چیزیں لے کر آئے یہاں پاکستان میں، نئے کانسیپٹ کو بیان کرتے رہے اور اسٹرکچر پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں نے اتنے سوال پوچھا، سارے ادیب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یہ بتائیے کہ ادب پر وجودیت کے ذریعے تو انالیسس موجود، سارے انالیسس کا، یہ بتائیے کہ آپ کی سپورٹ ماسٹرز کا جو انالیسس ہیں وہ ادب کے ہیں یا کچھ اور چیز ہیں؟ جب آپ لینگویج کی اسٹڈی اس طرح کرتے ہیں صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور درست طور پر پوسٹ ماڈرنزم میں اس طرح کرتے ہیں، تو ادب کی اسٹڈی تو نہیں ہوتی وہ۔ اب جتنے بھی پوسٹ ماڈرن کرٹک ہیں وہ ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ٹیکسٹ کا مطالعہ اس طرح کرنا کوئی ادب کا مطالعہ ہوا نہیں کرتا۔ صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم کا چیلنج یہ ہے کہ ریالٹی کو ہم نہیں فیس کرتے، بلکہ جس چیز کو ریالٹی سمجھتے ہیں ان کو انہوں نے ہائپر ریالٹی کہا ہے، وہ چیز ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری اعلیٰ مقدس روحانی اقدار کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پوسٹ انڈسٹریل ایرا کا ویسٹ ہے، پھینکا ہوا کوڑا کرکٹ ہے۔ ہم تو اپنا انڈسٹریل کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے، پانی میں گند ملا دیتے ہیں۔ یہ پوسٹ انڈسٹریل کوڑا کرکٹ کو ہم کہاں سنبھالیں گے؟ اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لڑائی کیسے ہو؟ بڑا اچھا چیلنج اٹھایا کہ ہم جو ان اقدار پہ یقین کرتے ہیں، وہ ماڈرنٹی کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی دقت محسوس کر رہے تھے، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو بگیسٹ چیلنج جو ہمارے ماس میڈیا کے لوگ آج فیس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم نے جو چیلنج پیش کیے ہمیں، ان چیلنجز کو ہم کس طرح فیس کریں اور اس کے نتیجے کے طور پر معاشرے کو کیسے بدلیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک فکری بحث ہے، علمی بحث ہے۔ کل مجھے آنا تھا یہاں، ڈاکٹر صاحب نے بہت دن پہلے مجھے اطلاع دے دی تھی، لیکن میں غلط فہمی کی وجہ سے کسی اور کانفرنس میں آ گیا اور مجھے اب واپس جانا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس موضوع پر، شاید منصوری صاحب بھی ماڈریٹر ہیں اور خورشید ندیم بھی اس کے ماڈریٹر ہیں اس سیشن کے۔ اچھی بحث ہو جائے گی۔ خلاصہ آج کی پوری گفتگو کا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی، خورشید ندیم نے بھی کہی اور بہت درست طور پر کہی، اور وہ یہ ہے کہ جس مصنوعی صورتحال کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ریئل نہیں ہے، ریئل نہیں ہے۔ یہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر ہم سے یہ بات منانا چاہتے ہیں کہ جس کو ریالٹی آج کے حد میں سمجھا جاتا ہے وہ ریالٹی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ خود پوسٹ ماڈرنزم کی اسٹڈی ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ ریالٹی نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم جن چھوٹے چھوٹے کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو بڑے کام سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں بڑے کام نہیں ہیں۔ اور گرینڈ ڈیریویٹو کو ختم کرنا اور چھوٹی چھوٹی نیکی میں لگ جانا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ میڈیا کو بھی اسی کام پہ لگایا اور الجھایا جاتا ہے۔ ہم ریٹنگ میں اسی چیز کو لے کے چلتے ہیں، ریٹنگ نہیں بلکہ جس کے لیے ہمارے اسپانسر اویلیبل ہوتے ہیں اس پہ لگ جاتے ہیں
کیسے اکیڈمک سچویشن میں لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ پازیٹیو بنا کر ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں. میرا خیال میں اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر سمینہ آوان. محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، بہت ہی عزیز خورشید ندیم صاحب، ثاقب صاحب، سعدیہ صاحبہ، میں یہاں پہ نہ صرف اظہار تشکر کے لیے آئی ہوں بلکہ مبارک کے لیے بھی آئی ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے کچھ سال پہلے یہاں پر یہ ایک آئیڈیا متعارف کرایا تھا کہ درسگاہیں صرف ڈگریوں کے حصول کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ڈیبیٹس انیشیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے ٹوڈے از دا پیک پوائنٹ وین وی انیشیٹڈ اے ڈیبیٹ آن پوسٹ ماڈرنزم، جس کی پوسٹ ماڈرنزم پہ آج ہماری تیسری کانفرنس ہے. اور چونکہ ہم اردو میں کر رہے ہیں تو ذرا اپنے بچوں کو مزید بتائیں کہ جو آج کی کانفرنس ہے وہ اصل میں تعلم ابلاغ اور بعد از جدیدیت میں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کافی ڈوز دے دی کہ بعد از جو جدیدیت ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، میڈیا میں اس پہ کیا اثرات، اور پھر اس میں سماج کے لیے کیا مضمرات ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں فیکلٹی بلکہ کلیہ سماجی علوم کے تمام ہیڈز کے لیے جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی اور آج کی کانفرنس کو ممکن بنایا. ہم نے جب بھی کانفرنس کرتے ہیں تو بہت ساری کمیٹیز بنتی ہیں، ان کمیٹیز میں تقریباً تمام کی تمام جو ہے فیکلٹی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فیکلٹی اس مقصد کو بھی پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے کہ یہ فیکلٹیز جو ہیں وہ نئے جو اس ایکیڈیمک ڈیبیٹ کے بعد جو نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں ان کو ہم نے اپنے نصاب کے اندر کیسے ڈالنا ہے. میں آپ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو مختلف شہروں سے آئے، مجاہد منصوری صاحب کی، ممتاز صاحب کی، جالندری صاحب کی، اور جتنی خواتین و حضرات ان میں مختلف سیشنز میں ماڈریٹر کے طور پہ، ڈسکسن کے طور پہ آئے ہیں، ایکسپرٹس کے طور پہ آئے ہیں، ان تمام کا بہت شکریہ. بہت ہی روشن دن ہے اور یہ دونوں دن میری خواہش ہوگی کہ آپ سب اس کانفرنس میں بہت ہی زیادہ محظوظ ہوں. ایک نئی علمی بحث ہر روز انیشیٹ ہو اور یہی جامعات کی بنیاد ہیں. اور اس تمام جو آج کا ڈسکورس ہے اس کے ساتھ میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور ہم ہمیشہ بہت ایکسکلوسیو جو ایونٹس ہیں وہ اپنے ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آپ سب کو ایک بہت ہی کامیاب کانفرنس کے لیے نیک خواہشات. تھینک یو. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گی جناب وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد صدیقی سے کہ وہ معزز مہمانوں میں شیلڈ تقسیم کریں. پہلی شیلڈ وصول کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ ابتسام الرحمان. حافظ ابتسام الرحمان. محترمہ علینا نور. جناب خورشید ندیم صاحب. جناب سجاد میر صاحب.